جو بے نماز ہے، میں دلائل کی بنیاد پہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو بے نماز ہے، جانور، ایک گندا جانور ہے کتا، جس گھر میں ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ جو شوقیہ کتے پالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ڈیلی اس آدمی کے نامہ اعمال میں سے 1 قرات نیکییں ثواب ختم ہو جاتا ہے، ڈیلی شوقیہ کتا پالنے والا 1 قرات اکارڈنگ ٹو اسلام، قرآن اور حدیث کی روشنی میں 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ جتنا احد پہاڑ ہے۔ کتا اس انسان سے بہتر ہے جو بے نماز ہے۔ دلیل مانگو مجھ سے، میں دلیل دیتا ہوں۔ کتا بیٹھا ہے، کتوں کے درمیان 5-7 کتے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے ان کے، اس میں اس کی ماں، اس کی باپ، اس کا بھائی، دوست، یار، بیوی، بیگم، بچے، پوری گینگ بیٹھی ہے۔ جو کتے کا مالک ہے نا، 2 ٹانگ والا کتا، 4 ٹانگ والا نا، مالک 2 ٹانگ والا، وہ اس کے قریب سے گزرتا ہے اور دور سے کہتا ہے ٹامی۔ ٹامی صاحب اس کو جب دیکھتے ہیں کہ میرے مالک نے بلایا ہے تو وہ مڑ کے اپنے باقی کتوں سے مشورہ کرتے ہیں، جی امی جی چھٹی دیتی ہو، ذرا وہ کفیل سدا پہ نے جاؤں اس کے پاس، چھٹی دیتی ہو؟ بیگم آپ سنتی ہو؟ اس نے جیسے اپنے مالک کو دیکھا تو مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے پیچھے، دوڑ لگاتا ہے، اس کے پاؤں میں گرتا ہے، اس کے بوٹ چاٹتا ہے، چکر مارتا ہے، دم ہلاتا ہے، آگے پیچھے اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مالک نے کہا جا ابھی کھیڑ کود جا، چلا جا۔ وہ واپس آگے بیٹھ گیا۔ باقی کتے اسے کہیں بڑا بے وقوف ہے تو یار، کے پہ کرنا ہے، گرائیاں نو چھڑ کے کدھر بندے دے مگر ٹر پہ ہیں، اساں تیرے رشتہ دار سا نا، دوست سا، ایک اچھی بلی میٹنگ پہ چل دی سی، درمیان چٹ کے اور ٹومی کیا تو چلا گیا ہے، کیوں گیا؟ تو کتا جواب میں کیا کہے گا؟ ناراض نہ ہو، تو میرے ابو تھے، بھائی تھے، بہن تھی، بیوی تھی، بیگم تھی، خالہ، ماموں، پھپھی، سارے تھے، جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا۔ جس نے بلایا وہ کون تھا؟ بولو، وہ میرا مالک تھا۔ جب مالک بلائے تو دوستوں سے چھٹی نہیں لی جاتی، جب مالک بلائے تو بھائیوں سے پوچھا نہیں جاتا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم آوازہ پڑھتا ہے، یہ کس کی طرف سے پڑھ رہا ہے؟ بولیے، کس کی طرف سے؟ کون بلا رہا ہے؟ کون فلاح کا نعرہ، کون فلاح کے وعدے کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، مالک کی طرف سے مقرر کردہ مؤذن اذان دے رہا ہے۔ اور جب میں وہ اذان سن کے اپنے اوپر کمبل ڈال کے، دروازہ بند کر کے، کروٹ بدل کے سو جاؤں تو کیا وہ جانور مجھ سے اچھا نہیں؟ 2 ٹائم کی ہڈی روٹی کھا کے میرے قدموں میں گھومتا ہے، اور میں اس خالق کی آواز پہ نہیں اٹھتا جس خالق نے پانی کے گندے قطرے سے مجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے مجھے رزق دیا، ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کی نہریں بہائی۔ میں اس اللہ کا آوازہ سن کے پھر نہ اٹھوں تو مجھ سے کون بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی چاہتا ہے اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور خود محلے میں نکل جاؤں۔ جو مسجد میں نہیں آتے، نماز پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے میں لکڑیاں ان کے گھروں پہ ڈال کے آگ لگا دوں، وہ گھر جل جائیں، وہ گھر والے جل جائیں۔ مجھے صرف دو قسم کے انسانوں کا خطرہ ہے، ایک عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، ایک بچے گھر میں ہوتے ہیں۔ بچوں پہ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو جائیں، عورت پہ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے۔ اگر عورتیں اور بچوں کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے گھروں کو جلا دیتا۔ جو گھر والے گھر میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کے نہیں پڑھتے۔